حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرید کون ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور ارادت کیا ہے۔ پہلا جملہ جس میں آپ نے ارادت اور مریدی کی تعریف دے دی، فرماتے ہیں اما الارادہ فترک ما علیہ العادہ۔ مرید اور ارادت کی تعریف یہ ہے کہ بندہ جس عادت پر پہلے ہو اپنی زندگی میں، اس عادت کو ترک کر دینے والا مرید کہلاتا ہے، اور اللہ کا ارادہ کر لینے والا اس کو مرید کہتے ہیں۔ یعنی میری عادت تھی زیادہ کھانا، تو زیادہ کھانے کی عادت کو ترک کر دینا اور کم کھانا شروع کر دینا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے یوں پسند فرمایا ہے۔ آپ کی عادت تھی غیبت کرنا، چغلی کرنا، حقد کرنا، بغض رکھنا، اناد رکھنا، تکبر کرنا، دل میں میل کچیل رکھنا، معاملات اچھے نہ کرنا، دھوکہ دہی کرنا، دنیا طلبی کرنا، یہ ساری عادات تھی۔ ایک ایک کر کے اس ہر ایک عادت کو چھوڑ دینا اللہ کے امر کی وجہ سے کہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، اس کی رضا کے لیے یہ ساری عادتیں ترک کر دینے کو مریدی کہتے ہیں۔ یہ ارادت ہے، اور ایسا کرنے والا جو عادت کو ترک کرتا ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگاہ میں اس کو مرید کہتے ہیں۔ سارے لوگ مرید بولتے ہیں، مگر کسی کو پتہ ہے کہ مرید ہونے کا معنی یہ ہے، یا کوئی بتاتا ہے کہ مرید اس شخص کو کہتے ہیں؟ تو ہمارے ہاں مرید کا جو تصور ہے اس کا حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، حضور داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی واسطہ نہیں، حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی واسطہ نہیں، حضرت شاہ نقشبند خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الغرض جتنے اولیاء ہیں، اکابر ہیں، ائمہ تصوف، فقر اور ولایت کے ائمہ ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں اس مریدی کے تصور کی جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ یہ تصور بدل کے کیسے آ گیا ہمارے ہاں؟ جواب میں پہلے دے چکا ہوں۔ معاشی حاجت، کئی لوگوں کی کاروباری ضرورت، دنیاوی مفاد، دھندا، بس اس تصور سے دھندا نہیں چلتا کہ آپ اگر عادت ترک کر دیں اللہ کی رضا کے لیے اور اپنا ارادہ عادت کے ترک کرنے پر جما دیں تو اس کام سے کسی کا کاروبار نہیں چلتا، کسی کی دکان نہیں چلتی، کسی کا دھندا نہیں چلتا، لہذا اس تصور سے ہٹا دیا گیا۔ اسی کے بعد اگلا جملہ، میں ایک لفظ بھی درمیان میں قطع نہیں کر رہا ہوں، فرماتے ہیں وَتَحْقِيقُهَا نُهُودُ الْقَلْبِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ وَتَرْكُ مَا سِوَاهُ۔ تو جب بندہ مرید بنتا ہے اور ارادت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ پختہ تب ہوتی ہے ارادت یا مریدی پختہ تب ہوتی ہے کہ اس کا دل اللہ کی طلب میں کھڑا ہو جائے اور جم جائے، اس کا دل غفلت سے نکل آئے، بیدار ہو جائے، وَتَرْكُ مَا سِوَاهُ، اور فیصلہ کر لے کہ جو چیز میرے مولا کو، میرے اللہ کو منظور نہیں میں نے وہ چھوڑ دی، جو میرے اللہ کو پسند نہیں میں نے چھوڑ دی، جو میرے اللہ سے دور کرتی ہے میں نے وہ عادت چھوڑ دی، وہ کام چھوڑ دیا، وہ فعل چھوڑ دیا، وہ عمل چھوڑ دیا، وہ خلق اخلاق چھوڑ دیا، وہ طور طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، جو مجھے اللہ سے دور کرتا ہے۔ پھر حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا جملہ آگے لکھتے ہیں فَإِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ الْعَادَةَ الَّتِي هِيَ حُظُوظُ الدُّنْيَا وَالْأُخْرَى فَتَجَرَّدَتْ حِينَئِذٍ إِرَادَتُهُ۔ جو دنیا کی لذتیں، راحتیں، چاہتیں، طلبات، رغبات، یہ حظوظ، تو فرمایا انسان تمام حظوظ کو ترک کرنا یہ ارادت ہے، اور ان کو ترک کرنے والا اس کا نام مرید ہے۔ تو شیخ کون ہوگا؟ جو اس راستے پر اپنے شاگرد کو لگائے۔ شیخ کا کام صرف اور صرف یہ تعلیم دینا ہے، میں نے زور لگا کے کہا کہ کس طرح عادت کو ترک کرنا اور اپنے ارادے کو اپنے مولا کے لیے جما دینا، کس طرح سارے طریق چھوڑ دینا
اور صرف اس طریق اس راہ پر جم جانا جو راہ بندے کو واصل باللہ کرتی، اللہ سے ملاتی ہے۔ کس طرح نفس کی لذتیں، دنیا کی چاہتیں، رغبتیں، محبتیں، عزتیں، ساری چیزیں جو نفس کو تسکین دیتی ہیں، کس طرح ان کو چھوڑ دے بندہ اور ان کے لیے مشقت اور ریاضت اٹھا لے جو اللہ کی رضا کا باعث بن جائے، اللہ کے قرب کا باعث بن جائے اور اللہ کی معرفت کا پردہ اٹھ جائے۔ جو شخص یہ تعلیم دیتا ہے اور تربیت کرتا ہے اپنے شاگرد کو، وہ شیخ ہوتا ہے۔ اور اگر ہماری تعلیم میں سال ہا سال لگ جائیں، اللہ کے ساتھ جڑنے کی محنت ہی نہ ہو، اس کے طریقے ہی نہ بتائے جائیں، اس کا سلیقہ ہی معلوم نہ ہو، اس کے لیے ریاضت اور مجاہدہ ہی نہ ہو، سارا فوکس اگر میں اپنے آپ پر کر لوں کہ میرا شاگرد میرے ہاتھ سے نہ جائے، میرے قابو میں رہے، اور فوکس اگر میں ہو گیا تو وہ تو اس کو میں نے اپنا مرید بنا لیا، بنانا تو اللہ کا مرید تھا۔ طریقت ختم ہو گئی، تجارت آ گئی، تصوف چلا گیا، تجارت آ گئی، فقر چلا گیا، تجارت آ گئی۔ تصوف نام ہے میں کو ختم کر دینے کا، میں، میرا مفاد، میری عزت، میری عقیدت، مجھ سے تعلق، مجھ سے جڑا رہنا، میری ضرورت کو پورا کرنا، مجھے نذرانہ دینا، میرے ہاتھ پاؤں چومنا، میرا مرید بنا رہنا، یہ جو میں اور میرا یہ جو دھندا ہے، اسی کو ختم کرنے کا نام تصوف تھا، اسی کو ختم کرنے کا نام فقر تھا۔ اور مرید کو یعنی طالب علم شاگرد کو اللہ کی راہ دکھانا، شیخ انگلی پکڑ کے اسے اللہ کے ساتھ ملاتا ہے، اللہ کا ارادہ قائم کرتا ہے۔ اللہ کا مرید یعنی اللہ کا ارادہ رکھنے والا، خالصتاً لوجہ اللہ، باقی سارے ارادوں کو مٹا دینے والا۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔